السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر کے بارے میں۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے رسول بھی تشریف لائے، تو تمام مسلمانوں کا جو سامان تھا ان سب پہ مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا اور انہیں واپس نہیں کیا، بلکہ وہ واپس لینے بھی کیے تو ان کو لے جانے نہیں دیا۔ اسی اسلام میں مسلمانوں کو اپنی فائنینشیل سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا سامان واپس لاتے، لیکن مشرکین مکہ نے ان کا سامان واپس نہیں لانے دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اسی اثناء میں ایسا ہوا کہ ابو سفیان جو کہ شام سے تجارت کا مال لے کے مکہ آ رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو سامان لے کے آ رہا ہے اس پہ حملہ کیا جائے اور وہ اپنی گرفت میں لیا جائے، کیونکہ وہ سامان جو مکہ جا رہا تھا وہ اسلام کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اس مہم پہ روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان جو ہے وہ اس بارے میں جان گیا، اس نے جاسوس چھوڑے ہوئے، چنانچہ وہ راستہ اور مڑ کے اوپر سے چلا گیا، اور ادھر سے ابو سفیان نے ایک بندے کو بھگایا کہ تم جا کے مکہ والوں کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامان کو لوٹنے کے لیے اور تمہارا تمام تجارت کا سامان لوٹنے کے لیے مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں، اور اپنا سامان کو بچاؤ۔ اسی طرح میں جب وہ مکہ شریف پہنچا، اس نے جا کے تمام مکہ والوں کو بتایا۔ وہ سارے مکہ والے جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور 1000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اس میں بڑے بڑے مشرکین مکہ سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور طیبہ، یہ جتنے بھی تھے یہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور 1000 لشکر کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، جن میں 1000 اونٹ اور بے شمار تلواریں اور اسلحے سے لیس ہو کے وہ لڑنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ حکم ملا کہ آپ جو ہیں وہ اپنا بندوبست کریں، اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ تشریف لے گئے۔ بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور پورے لشکر میں صرف 8 تلواریں تھیں اور باقی چھڑیاں تھیں اور تیر کمان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے تمام صحابہ کو صف آرائی کرتے ہوئے تمام کو میمنہ اور موسرہ پہ ہائر کیا۔ ایک گھوڑے پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک جگہ پہ شاہ سوار حضرت عبیدہ تھے، اور پورے لشکر میں اونٹوں پہ سوار تھے۔ تو تیر انداز جو ہے وہ پیدا تھے، تو یہ جو ہے اپنی صفوں میں کھڑے تھے۔ تو وہاں سے مشرکین مکہ کا لشکر بھی آ گیا، تو اللہ کے رسول نے تمام صفوں کو درست فرمایا، اور مشرکین مکہ میں سے تینوں عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہیں وہ اپنے لشکر میں سے ہمارے مرد مقابل بھیجیں۔ چنانچہ 3 انصار صحابہ وہاں سے لشکر سے نکلے اور ان سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، قریش میں سے بھیجیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عبیدہ اٹھو۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو اٹھایا۔ اس کے بعد حضرت حارث کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کھڑے ہوئے۔ یہ تینوں ان کے
پاس کیے اور اس طرح ان تینوں کی آپس میں جنگ ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ شاہ سوار جو کہ آپ کے صحابہ ہیں، انہوں نے ان تینوں کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ ہوئی جس میں مشرکین مکہ کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کے رسول نے حضرت عکاشہ کو ایک تلوار دی جو کہ لکڑ کی تھی۔ لکڑی کی یہ تلوار جب یوں ہی حضرت عکاشہ کے ہاتھوں میں آئی تو وہ اصلی تلوار چمکتی ہوئی بن گئی، اس سے حضرت عکاشہ لڑتے رہے۔ اس کے بعد جنگ کا پلہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا اور اس پہ بھاری کفار پہ بھاری ہو گیا، اور اسی اثناء میں حضرت معاذ اور ان کے بھائی نے ابو جہل کو قتل کر دیا، اور اسی طرح جو ہے تمام مشرکین جو بڑے بڑے مکہ مشرکین تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ قیامت ڈھائی تھی، ظلم کیا تھا، ان سب کو مسلمانوں نے قتل کیا۔ حضرت بلال نے بھی اپنے جو پہلے زمانہ جہالت میں آقا تھے ان کو قتل کیا، اور اسی طرح دوسرے صحابوں نے جن پہ ظلم ہوئے تھے اپنا اپنا بدلہ لیا، حتیٰ کہ رشتہ داروں میں سے رشتہ دار نے قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے مامے کو قتل کیا، اپنے ماموں کو قتل کیا، اور اسی طرح وہ تمام مشرکین مکہ، کیونکہ یہ اسلام اور کفار کی جنگ تھی تو وہ آگے لگ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ 70 اس میں مارے گئے، 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے یہ جنگ فتح یابی میں بدل دی، اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے جیتی۔ اسی سنا میں مشرکین مکہ کو حکم کیا کہ وہ جو ہیں اگر بری ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں یا فدیہ دیں تو ان کی جان چھوٹے گی۔ تو اس طرح سے جنگ کا اختتام ہوا۔ اسلام کی پہلی جنگ فتح ہونے کے بعد اسلام کے پاؤں مضبوط ہوئے۔